الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرجهم. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون سا صفحہ تھا؟ 72 کے 73 شاید 73 بھی شروع کر دیں. ہاں صحیح. وہ بتا رہے تھے نا کہ کیسے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کے کیسے وہ سنتا ہے. یعنی اس کی وہ ایکسپلینیشن کے اندر ہم پہ تھوڑا سا سائی فائی بہت ہو گئے تھے، ڈائمینشنز میں چلے گئے اور سب کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا. البتہ جو حقیقت ہے اس دنیا کی جو ہم پرسیو کرتے ہیں، سائی فائی کیونکہ کہا تو یہ تھوڑی سی آپ کو بتاتے چلیں. آج کل کی جو کٹنگ ایج ریسرچ ہے وہ بھی آپ کو یہ بتائے گی کہ جو ریالٹی ہم پرسیو کرتے ہیں وہ ایکچولی ریالٹی ہے نہیں، بلکہ آج کل انہوں نے جو ریسرچ کی اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے، کوئی ایک ایسی طاقت ہے، انرجی ہے جو کہ اس ریالٹی کو پروجیکٹ کیے ہوئے ہے. یعنی جیسے کہ ہولوگرام ہوتا ہے، اس طرح سے ایک ہولوگرام ہے جس کو کہ پروجیکٹ کیا گیا ہے کسی ڈیوائس سے یا کسی، یعنی اس اینٹی کا نام جو ہے وہ ابھی ان کو نہیں پتا، لیکن یہ جو ہے وہ السلام علیکم آ جائے کوئی نہیں. تو اس کے اندر جو ہمیں اگر آپ اسلامک سے دیکھیں تو جو احادیث ہیں اس کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک سراب ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو نظر آتی ہے کیونکہ اس کی شہوت ہے پانی کی، اسے پیاس لگی ہے. وہ جو اسے پیاس لگی ہے اس کی شہوت پروجیکٹ کرتی ہے اس کے مائنڈ کے اندر ایک ریالٹی جو کہ اس کو نظر آتی ہے جیسے کہ واقعاً حقیقت ہو، اور وہ اس حقیقت کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن جب وہ اس حقیقت کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت اس کے پاس یا اس کو وہ چیز مل جائے گی، تو وہاں پہ جا کے اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو سراب تھا اور کوئی ایکچوئل حقیقت نہیں تھی. تو اگر آپ اس کو دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو دنیا بھی ایسی ہی ہے. یہ دنیا کی چیزیں ہمیں اچھی کیوں لگتی ہیں، ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے کیوں، ہم اپنی زندگی کے اندر صرف کیوں کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری شہوت ہے. اس شہوت کی بنا پہ ہمارا جو مائنڈ ہے، انٹلیکٹ ہے، ہمارا خیال ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہمارے یہ سارے کے سارے عضو جو اعضاء جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک دنیا کا سراب بنا دیتے ہیں. سراب ہوتا ہے سکسیس کا، ہوتا ہے ہیپینس کا، ہوتا ہے سیڈنس کا، ہوتا ہے غم کا، ہوتا ہے جاب کا، ہوتا ہے صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک کیریئر کا ہوتا ہے، شادی کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے، گاڑیوں کا ہوتا ہے. یہ سب کا سب ایک ہمارے ذہن کے اندر ایک دنیا بن جاتی ہے کیوں اسی دنیا کی مذمت کی گئی ہے. یہ جو فزیکل فارم کے اندر آپ کو یہ جو دنیا نظر آتی ہے اس کی کبھی بھی مذمت نہیں کی، بلکہ اس کو تو آیات کہا گیا. یعنی یہ خدا کی نشانی ہے جو کہ آپ کو خدا کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. تو اسی وجہ سے پھر ہم اپنی پوری زندگی اسی سراب کے پیچھے جو ہے وہ گزار دیتے ہیں. جب 70-80 سال کے ہوتے ہیں تو ریئلائز ہوتا ہے کہ جس سراب کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے وہ اصل میں حقیقت نہیں رکھتا، حقیقت کوئی اور ہے. جب وہ ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ حقیقت کوئی اور ہے، اس وقت پھر بندہ یا حج پہ چلا جاتا ہے یا پھر تھوڑی سی وہ قضا نمازوں کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے. یعنی اپنے آپ کو وہ ایک اس احساس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس وقت تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے جب اسے یہ پتہ لگتا ہے نا. تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر خدا کسی کے اوپر عنایت کر دے اور کسی کے اوپر فیض دے اور کسی کے اوپر رحمت کر دے، امام علی بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو شخص خدا کی طرف سے نعمتوں کا یعنی نعمتیں جس پہ نازل ہوتی ہیں وہ شخص ہے کہ جس کی خدا مدد کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف لڑنے کی.
کہ اگر خدا کسی کی یہ مدد کر دے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. صحیح. تو اب ہم جس کو ٹچ اینڈ فیل کرتے ہیں حواس خمسہ کے ساتھ، ہم اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے. تو پھر باقی کی حقیقتیں کیسی ہیں وہ پھر ہم اس ڈسکشن میں گئے تھے کہ جو ہماری پرسیپشن ہے وہ پھر 3 ڈائمینشنز 4 5 6 7. یہ اگر آپ اس طرح سے کبھی ہو کہ جو میں باتیں کرتا ہوں کہ آپ اس کو پرکھنا چاہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ نے ایکسیپٹ کرنی کہ میں نے کہا ہے، ایسا نہ کیا کریں. میں جو بات کہتا ہوں اس کو پہلا یہ کہیں کہ غلط کہہ رہا ہے. کبھی بھی کوئی بات حسن ظن دین کے معاملے میں نہیں رکھنا چاہیے، حسن اعتماد ہونا چاہیے. معاملات کے اندر حسن اعتماد ہونا چاہیے، حسن ظن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. کوئی بھی ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، ابا کبا پہن لیتا ہے، جو وہ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسجد صحیح ہے. حسن ظن رکھیں جی، مولانا پہ حسن ظن رکھیں، جو کہنے صحیح ہوگا. ایسا نہیں ہے. امام زمان صاحب امام معصومین علیہ السلام، ان کی ضرورت ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہر کسی پہ آپ حسن ظن نہیں رکھ سکتے، حسن اعتماد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس حسن اعتماد کے لیے آپ کوشش کریں. اور اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے آپ کو ایک بات بتائی، آپ نے اس بات کو سنا، اس کے بارے میں تحقیق کی. یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تحقیق کی، گوگل پہ گئے، شیخ گوگل سے پوچھا، دوسرے کتابوں میں ڈھونڈا، ریسرچ کی، اور پھر اپنے نتیجے پہ آئے کہ ہاں بھائی اس نے جو بات کہی تھی صحیح کہی تھی. اور اگر صحیح نہیں کہی تو پھر آپ کیا کریں؟ کوشچن کریں، سوال کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈائمینشنز کی ہم بات کر رہے تھے، آیت اللہ مصباح یزدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر، انہوں نے کافی جو ہے وہ 60 کنٹریز میں انہوں نے تبلیغ کی ہوئی ہے. تو اسی ایک تبلیغ کے سلسلے میں وہ گئے تو ایک میتھمیٹیشین ان کو ملا. میتھمیٹیشین بہت ہائی کلاس کا، یعنی کہہ لیں کہ بہت پڑھا لکھا، اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ. تو اگر نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم 3 ڈائمینشنز کو جو ہے وہ تصور کرتے ہیں کہ 3 ڈائمینشنز ہیں. ٹھیک ہے. اب جو چوتھی ڈائمینشن ہے وہ ٹائم جو ہے نا، ٹائم کو بھی ہم چوتھی ڈائمینشن میں لے کر آتے ہیں کہ ٹائم بھی فلسفے کے اندر ڈسکشن ہے کہ ٹائم بھی جو ہے وہ ایک ایکسٹرا ڈائمینشن ہے، یعنی 3 سے چوتھی ڈائمینشن ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ اگر 3 سے 4 ہو سکتی ہیں تو ایسا پاسبل ہے کہ 4 سے 5 ہو سکتی ہیں. عدد ہے نا، اگر بڑھ رہا ہے ہم اس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ چوتھی ہے یا نہیں ہے. تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ 5 میں بھی، اس میں بھی ڈسکشن ہو سکے کہ 5 میں ہے یا نہیں ہے، 6 میں ڈسکشن ہو سکے. تو اس میتھمیٹیشین نے کہا کہ دیر آر انفینٹ نمبر آف ڈائمینشنز، جو کہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہر جو اگر ایک لیول آپ اسے کہہ لیں، جس کے اندر ابھی اس لیول پہ جو ہے وہ 3 ڈائمینشن میں بات ہو رہی ہے، اس سے اوپر والے ڈائمینشن میں 4 میں ہوگی. لیکن جیسے عرض کیا تھا کہ ہر لیول پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی پرسیپشن کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. یعنی 3 ڈائمینشن میں آپ 2 ڈائمینشن میں پرسیو کرتے ہیں. مثال دے چکے ہیں. ٹھیک. جب آپ اگلے لیول پہ جائیں گے 4 ڈائمینشن میں تو ادھر آپ 3 ڈائمینشن میں پرسیو کریں گے. جب آپ اس سے اگلے لیول پہ جائیں گے تو کتنے ڈائمینشن میں پرسیو کریں گے؟ 4 میں. اس سے آگے جائیں گے تو 5 میں، لیکن ڈائمینشن وہ 6 کہلائے گی. صحیح. اب اس ہر ایک عالم میں، جو کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر ایک عالم میں، ہر ایک یونیورس میں، کیونکہ یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ملٹی ورس ہے، صرف ایک اور ایک یونی نہیں ہے بلکہ ملٹی ورس ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم برزخ ہے، عالم جسم مثالی ہے، بہت سارے جو ہے وہ عالم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے. اب ہر ایک عالم کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ جو آپ کی پرسیپشن ہوگی وہ اس عالم اور دوسرے عالم میں ڈفرینس ہوگا بہت زیادہ. آپ امیجن کریں نا کہ اگر آپ واقعاً 3 ڈائمینشنز میں پرسیو کرنے لگیں تو آپ کو جو ڈیپتھ کی پرسیپشن ہے نا، ابھی جو کہ آپ میری جو ڈیپتھ ہے وہ تو نہیں پرسیو کر سکتے. صحیح ہے. آپ مثلا آگے اگر میرا پیٹ نکلا ہوا تو آپ میرے پیٹ کو دیکھ سکیں گے. جیسے ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ 2 ڈائمینشنز میں، میری جو ڈیپتھ ہے اس کو آپ پرسیو نہیں کر پا رہے. نہیں، انلیس کہ انٹل میں مڑوں یا کوئی ایسی، تو پھر بھی آپ کے لیے ایک ڈائمینشن اس کی جو ہے وہ آپ پرسیو نہیں کر پائیں گے. آپ امیجن کریں اگر آپ اسی 3 ڈائمینشنز میں پرسیو کرنے لگ جائیں تو ہر ایک چیز جو آپ کو نظر آئے گی وہ ایسا ہوگا جیسے آپ دیوار سے دیکھ سکتے ہیں.
یعنی دیواریں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گی، کیونکہ آپ کی ڈیپتھ پرسیپشن ہو جائے گی نا، تو دیوار کے پیچھے جو وہ بھی آپ کو نظر آنے لگ جائے گا. جو مثال آپ کو دی تھی وہ 3D ٹی وی کی دی تھی کہ 3D ٹی وی جب آپ دیکھتے ہیں اینکیں لگا کے تو جو چیز ہوتی ہے وہ اس فلیٹ ٹی وی سے باہر آئی ہوئی ہوتی ہے. کبھی اگر آپ نے نہیں اس کو پرسیو کر کے دیکھا تو پرسیو کر کے دیکھیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ باہر آئی ہوئی ہے. جیسے کہ ہم نے جو مچھلی تھی، وہ مچھلی جو ہے وہ ٹی وی سے باہر آئی ہوئی تھی، یعنی میرے لیونگ روم میں پھر رہی ہے. اب ایکچولی تو لیونگ روم میں نہیں پھر رہی، لیکن کیونکہ میں اب 3 ڈائمینشن میں پرسیو کر رہا ہوں، تو اب وہ جو چیز جس کی ڈیپتھ مجھے نہیں پتہ لگ رہی تھی، اب وہ جب ڈیپتھ آئی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ان سائڈ. صحیح ہے. تو یہی چھوٹی سی ایگزامپل ہے جو کہ آپ خود بھی پرسیو کر سکتے ہیں کہ اس میں پھر بندے کی پرسیپشن بہت مختلف ہو جاتی ہے. تو اب وہاں پہ جس عالم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایک عارف کے اوپر کرم کرتا، اپنا فیض کرتا ہے، جہاں پہ اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اپنے دل کے کانوں سے سن سکتا ہے، تو وہ اس کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، اس کو آپ سمبولکلی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ پرسیپشن نہیں ہے. برزخ میں کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ پرسیپشن نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یا تو پھر معراج پہ جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہاں پہ عالم ملکوت کی ساری چیزیں دکھائیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اب لوگوں کو آ کے بتائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ اسی پرسیپشن میں بتائیں گے جس پرسیپشن میں وہ پرسیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے انبیاء کی ضرورت ہمیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے، یا اس دنیا کے ساتھ جن مختلف عالموں کا کنیکشن ہوا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انسان چاہے اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے اور اپنے آپ کو وہ خالص کر لے اور سیراب سے نکل آئے، تو پھر بہت ساری چیزیں دیکھنے والی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو احادیثیں جب یہ بات کرتی ہیں تو یہ سب کے سب آنکھوں، یعنی آنکھ اب روح کی تو آنکھ نہیں ہے، روح کی تو آنکھ نہیں ہے، جسم کی آنکھ ہے، لیکن وہاں پہ آنکھ کہا جا رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ آنکھ کے علاوہ ہم کسی چیز اور کو جانتے نہیں. اور میں اس کے دل کی آنکھ کو دیدہ ور، دل کے کان کو شنوائی عطا کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے میری سخن کو سنے گا اور اپنے دل سے میری عظمت و جلال کا نظارہ کرے گا. پھر اس حدیث میں فرماتا ہے، ابھی حدیث کی طرف جاتے ہیں، اس میں ایک اور اگر آپ نقطہ دیکھنا چاہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، کیونکہ یہاں پہ کہہ رہی ہے نا حدیث کہ میری سخن کو سنے گا. صحیح. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کا یعنی خانوادہ ان کے ساتھ ہے، رات ہوئی ہے، خانوادے کو جو ہے وہ ان کے لیے چیز نکلے کہ جا کے میں کچھ دیکھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی وسائل اکٹھے کیے جائے. آگے دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی آگ جلی ہوئی ہے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے آبادی ہو، کوئی بندہ ہو. ادھر جاتے ہیں تو جیسے تھوڑی اس آگ کے نزدیک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو ایک کیا اسے کہیں گے، جو بش ہوتی ہے یا جھاڑی ہوتی ہے اس میں سے نور نکل رہا ہے، لیکن اسے آگ نہیں لگی ہوئی. دور سے جب انہوں نے دیکھا تو انہیں آگ لگی کہ آگ ہے وہاں پہ، لیکن جب نزدیک پہنچے تو اس جھاڑی میں سے نور نکل رہا ہے. نور بھی وہی جو نور ہم پرسیو کرتے ہیں، ورنہ وہ آگ کیوں کہتے. ٹھیک ہے. تو اس جھاڑی میں سے نور نکل رہا ہے جیسے کہ آگ لگی ہو، لیکن آگ لگی نہیں ہوئی. اور ایک دم سے پھر آواز اس جھاڑی میں سے آتی ہے کہ تم اپنی جوتیاں جو ہے نا یہاں پہ اتار دو. جھاڑی میں سے آواز آ رہی ہے اور کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ کلیم اللہ ہیں. بات کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کنورسیشن کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کہنے کو اگر پرسیو کیا جائے، ہم بھی اگر وہاں پہ ہوتے تو دیکھتے کیا کہ جھاڑی سے، یعنی جھاڑی سے بات ہو رہی ہے. اب ہم ظاہر ہے کہ وہ نہیں سن پاتے کہ جھاڑی کیا کہہ رہی ہے. حضرت موسیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہم سن پاتے. اب یہ جو یعنی یہ جو ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ممکن ہے کہ انہی وسائل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو. لیکن یہ جو وسائل جن کے ساتھ بات ہو رہی ہوگی
وہ ممکن ہے کہ جو دوسرا وہاں پہ بیٹھا ہوگا وہ اس بات کو نہیں سن سکے گا. اگر سن سکے گا تو بہت زیادہ اسے وحشت ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جھاڑی میں سے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی عارف کے لیے یہ بات کی جاتی ہے نا کہ خدا کے سخن کو سنتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ خدا کے سخن کو سننا یا خدا کے ساتھ بات کرنا یہ اسی لیول پہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساری مخلوقات بات کرتی ہیں. کوئی ایسی مخلوق نہیں جو خدا کے ساتھ بات نہ کرتی ہو. کوئی ایسی مخلوق نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو. صحیح؟ چاند چڑیاں باتیں کرتی ہیں، مکھی شاید کی مکھی بات کر لیتی ہیں. آپ کو واقعہ بتاتے ہیں پھر آگے چلتے. بارش نہیں ہو رہی تھی، سب متقی پرہیزگار لوگ باہر نکلے. ہمیشہ تقریباً ایسے ہی وہ لکھا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، متقی پرہیزگار باہر نکلتے. باہر نکل کے جا رہے ہیں، دعائیں شوائیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، بارش نہیں آ رہی، بہت پرابلم ہے، قحط ہو چکا ہے، مسائل ہیں. تو دیکھا انہوں نے کہ گائے ہے، گائے کا اپنا بچڑا ہے. ظاہر ہے کہ جب بارش نہیں ہوگی تو گھاس نہیں ہوگا، گھاس نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ہوگا، دودھ نہیں ہوگا تو بچڑا بھوکا ہے. ماں ہے جانور ہے لیکن ماں ہے. وہ متقی پرہیزگار لوگ دیکھتے ہیں کہ گائے نے جو ہے وہ آسمان کی طرف نگاہ کی، بچے کی طرف نگاہ کی، اور اس ٹائم پہ اس کی آنکھوں میں جیسے کہ آنسو تھا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ بارش شروع ہو گئی. اب ہم اس چیز کو اگر دیکھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے اتفاق کو ہم اس طرح سے کر کے چلے جائیں گے، یا یہ ہوگا کہ نہیں، اس گائے نے اپنے خالق سے دعا مانگی. کیوں مانگی؟ کیونکہ اس کا بچہ جو تھا وہ بھوکا تھا. کیونکہ گائے کا رب بھی خدا ہے، خالق بھی خدا ہے. پہلے اگر اسے احتیاج ہے تو خدا سے کہے گی. اس نے خدا سے کہا، بارش شروع ہو گئی. پرندوں کے حوالے سے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، مچھلیوں کے حوالے سے کہ جب آپ باہر نکلے اپنے گھر سے انہوں نے آپ کے لیے دعا اور استغفار شروع کر دیا. وہ کس کو دعا کر رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں کہ خدایا یہ جو طالب علم نکلا ہے اس کی گناہوں کو معاف کر. حقیقت یہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات خدا کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور خدا بھی ان کے افعال میں، ان کے کاموں میں ہر وقت اس کی توجہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کے نزدیک ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہراہ سے زیادہ نزدیک ہے ہمارے، یہ صرف ہمارے لیے. ہر مخلوق، یعنی جو اگر پتھر بھی ہے تو اس کے بھی شاہراہ سے جو ہے، اگر اس کی شاہراہ ہوگی تو اس کے بھی، کیونکہ اگر خدا کی توجہ پتھر سے ہٹ جائے پتھر ختم ہو جائے. جیسے آپ کے خیال میں اگر کوئی سوچ چاہیے، کوئی آپ نے امیج بنایا، آپ کی توجہ ختم ہو جائے، وہ امیج ختم ہو جائے. صحیح. لیکن اب یہ جو عرفاء کی نزدیک ہونا اور جو نماز میں ہم قربتاً الی اللہ کرتے ہیں، یہ نزدیکی اور طرح کی. یہ انسان اپنے اختیار سے چاہتا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک ہو، نہ کہ خدا نزدیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کافر کی دعا بھی خدا ہی سنتا ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو حدیث آگے لے کے آتے ہیں 73 پہ، کم سے کم جو اجر زاہدین کو آخرت میں عطا کروں گا وہ جنت کی تمام چابیاں جو اسے عطا کروں گا. جو جنت کا دروازہ کھولنا چاہیں کھول لیں. ان سے میں حجاب میں نہیں رہوں گا، اور ان کو میں اپنے کلام کرنے کی لذتیں عطا کروں گا. ان کے لیے 4 دروازے کھول دوں گا. ایک دروازہ جس سے صبح و شام ہدیے داخل ہوا کریں گے، ایک دروازہ جس سے چاہے میرا انتظار کریں، یعنی مجھے دیکھیں گے دل کی آنکھ سے. پھر اہل آخرت کی توصیف میں فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے اس حجاب اور پردے کو جو میرے اور اس کے درمیان ہوگا اٹھا دوں گا. صحیح. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا زاہدین کا نا. زاہدین کون ہوتے ہیں؟ اگر جو زہد کرتے ہیں نا. زاہد یعنی زاہدین جمع ہے، زاہد سنگولر ہے. یہ جو ریوارڈ بتایا جا رہا ہے زاہدین کے لیے نا، صدیقین کے لیے، باقی سب کے لیے تو نہیں بتایا جا رہا. شہداء کے لیے نہیں بتایا جا رہا ہے، زاہدین کے لیے بتایا جا رہا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب صدیقین کہتا ہے نا
یا سابقین کہتا ہے تو اس کے دائرے کے اندر شہداء بھی آ سکتے ہیں، اس دائرے کے اندر زاہدین بھی آ سکتے ہیں، متقین بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دائرے کے اندر یہ سب لوگ آ سکتے ہیں، یا اس دائرے کے اندر اس دائرے میں سے کچھ لوگ اسپیسیفکلی اس میں داخل ہونے کے لائق ہوں گے جن کو کہ زاہدین کہا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایک شہید زاہد نہیں ہو سکتا، زاہد ہو سکتا نا، ایک شہید متقی نہیں ہو سکتا، ایک شہید سابقین میں سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا زاہدین اسپیسیفکلی، اب یہ مطلب یہ اس کا ہے کہ یہ زہد والے ایک خاص ان کا زہد ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں سب کے سب زین العابدین ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یعنی امام رضا علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب وہ تھے تو کوئی اور عابد عبادت کی زینت بن سکے امام رضا کے ہوتے ہوئے، یہ پاسبل نہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لقب کیوں دیا؟ زین العابدین ہیں، امام رضا علیہ السلام بھی ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے لیے ایک اسپیسیفک لقب جو خدا کی طرف سے آیا ہے وہ یہ کہ ہاں ان میں بھی رضا ہے، ان میں بھی صدق ہے، ان کے اندر بھی کرم ہے، وہ بھی جو ہے امیر، وہ بھی مومنین کے امیر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی سارے کے سارے القاب جو ہیں وہ فٹ ہوتے ہیں، لیکن ان سارے القاب میں سے امام سجاد کے لیے ایک خصوصی لقب ہے جو کہ زین العابدین ہے، ٹھیک ہے، اب وہ درجات و مراتب کی بات جو ہے وہ ایک جگہ پہ، تو ہم جب یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ زاہدین کی بات ہو رہی ہے، آپ دونوں کانٹیکس میں اس بات کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ متقین کو بھی ایسے نہیں ہوگا کہ زاہد جا رہا ہے متقی کہے گا کہ جی مجھے نہیں چابی ملی، زاہد کو مل گئی۔ تقوی کا ثمرہ جو آتا ہے وہ زہد ہے، اگر کسی کے پاس تقوی ہے تو اس کا جو پھل ملتا ہے نا اس کو وہ زہد ہے، اور جو پھل زہد کا کھا لیتا ہے اس کے تقوی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر کسی کے پاس زہد نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس تقوی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے صبر کی ڈسکشن کے اندر کیا کہا تھا؟ امام نے کیا کہا تھا، امام علی نے، کہ صبر جو ہے وہ ایمان کا سر ہے، اگر ایمان دھڑ ہے جسم ہے تو جو صبر ہے اس کا سر ہے، اگر سر نہیں ہے تو دھڑ کسی کام کا نہیں ہے، یعنی اگر صبر نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو صبر ہے، اور یہ جو صبر ہے پھر وہ پورا کا پورا دھڑ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، یعنی اس کے ایمان کے اندر کیا ہوگا؟ قوت آئے گی، اضافہ ہوگا، صحیح۔ اچھا، اب زہد کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ یا تو یہ پڑھ کے ہم نکل چلے، زہد کی کیا تعریف ہے؟ زندگی سے دل نہیں لگانا، اوئے ہوئے ہوئے، زندگی سے دل توڑ دیں، میں ابھی وہی لکھ رہا ہوں جو آپ، زندگی سے دل توڑ دیں، مجھے توڑنے کے پانی نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیا کریں؟ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں، نہیں اچھے، یعنی آپ فلورین پہن سکتے ہیں، زاہد جو ہے وہ ارمانی کی کلاسز لگا سکتا ہے، ارمانی کی کلاسز تو نہیں، لیکن یہ کہ وہ اس میں وہ نہیں ہو کہ اس کو یعنی اتنی وش کرے اس کے نمود نمائش کی خاطر اگر وہ لگا رہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت کے تحت ارمانی کے بھی یوز کر رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، اس کو فرق نہیں پڑے، مطلب اگر اس کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں ملے تو جو قرآن کے اندر جو تعریف ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز چھین لی جائے تو افسوس نہ کریں، اگر کوئی چیز دے دی جائے تو خوش نہ، ٹھیک ہے، تو پرابلم ہمارے لیے یہی ہوتا ہے، ہمارے سے اگر مثلا آپ صبح اٹھیں آپ کی جیب میں $20 تھے، یعنی صبح جیب میں $20 ہیں، شام کو جب آپ سونے گئے آپ نے پیسہ نہیں خرچا، دن میں سونے گئے جیب کو چیک کیا $20 نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ سوچتے رہیں گے کہاں استعمال کدھر کیا، کیا ہوا، کدھر گر گئے،
किधर से जेब फटी नहीं फटी चीज खा रहा था गिर गए, यानी क्या 20 डॉलर पे सोचते रहेंगे हैं? अभी का क्या मसला क्या है यहाँ पे जोत का मसला है। जिस तरह से हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ना, वो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि यार अल्लाह ने पैसा दिया था कहीं पे गिर गया तो फिर जो है वो ये है कि हमने ख्याल नहीं रखा, हमें ख्याल रखना चाहिए था, ऐसा ना, यानी इस तरह की बातों में हम फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जो दिल की बात है वो असल में होती है कि जोहद नहीं है, हमें अफसोस हुआ है एक चीज़ जो कि हमसे गुम गई। यार ये जॉब में नुकसान हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, ये सब चीज़ें जो लॉस होता है इंसान को अंदर से जब वो हिला देता है। कई लोग खुदकुशी कर देते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। सही है, कोई चीज़ मिल जाए, कोई अच्छी तरह से सलाम करने लगे, क्या होता है ये नहीं आगे ने कैसे सलाम किया, कैसे क्या बात है। अब जब जवाब देंगे बहुत झुक के उसके साथ वालेकुम सलाम क्या हाल है, अगर उसने आपको क्या है ठीक हो तुम, फिर नहीं ऐसे झुकेंगे, फिर नहीं झुक के कहेंगे कि हाँ जी हाँ सब क्या हाल है आपका। फिर उसे उसके पे होगा प्रॉब्लम होगा कि भाई तुमने मुझे सलाम किस तरह से किया है। सही है, अगर कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई चीज़ चली जाती है तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसका बैलेंस क्या है यानी, क्योंकि ये बातें तो अच्छी हैं करने को, सुनने को भी अच्छी हैं, और प्रॉब्लम भी हमें पता है कि हमारे अंदर ये है, लेकिन इसका बैलेंस क्या है। यानी बैलेंस जब कहा जाए ना कि अदल, ठीक है, अदल का मतलब क्या है, हाँ ये है मतलब, यानी अगर कोई चीज़ है, मसलन मेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है लेकिन चले, ये कहने को आंखें हैं, ठीक है, ये आंखें कहीं जा सकती हैं, इतनी खूबसूरत आंखें बनाई हैं आपको, नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये आंखें हैं, सही है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आंखों की जो जगह रखी है वो ये जगह यही है। हम अगर कभी सोचें कि आंखें यहाँ पे होती तो कैसे होता, यानी खुदा कोई जुल्म नहीं करता, यानी क्या, यानी खुदा ने हर चीज को जहां पे उसकी जगह है रखा उसने नहीं, ठीक है। अदल का मतलब ये होता है कि जहां पे जिस चीज की जगह वहां पे आप उसको रख दें, ठीक है। पैसे की क्या जगह है, मनी की क्या जगह है, वॉलेट में, बैंक में यानी बैंक में रखी ये अदल है, जिसका हक है उसको दे दिया, हाँ जिसका हक है उसको दे दें। अगर बच्चों का है तो बच्चों को दे दें, अपना है तो अपने आप को दे दें, गरीबों का है मिस्कीनों का है तो उनको दे दें, ठीक है। जिसका हक है उसको दे दें। अगर नहीं दिया क्या मतलब हुआ इसका, आपने जुल्म किया, और जुल्म भी किस तरह से किया, क्योंकि उस चीज की जो जगह थी उस जगह पे आपने उसको नहीं रखा, इस वजह से आपने जुल्म किया, ठीक है। अब अगर आप ऐसा काम करते हैं और आपसे मसलन पैसा क्या होता है, नुकसान हो जाता है, पैसा आपका चला गया, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, जब वो चीज है ही नहीं तो फिर मैं उसको रखूं कहाँ, रखना तो मुझे तब, प्रॉब्लम तो तब होता ना कि जब मेरे पास होता, फिर तो मैं प्रॉब्लम में हूँ जिम्मेदारी है भाई, इसका भी हक है, उसका भी हक है, इसका भी हक है। अगर मेरे से चली जाती है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे कहीं पे उसको रखना नहीं है, सही है ना। तो बैलेंस इसका ये आगा कि हर एक चीज की जगह को पहचान जाए, बीवी की क्या जगह है, बच्चों की क्या जगह है, घर की क्या जगह है, पैसे की क्या जगह है, लिबास की क्या जगह है, गाड़ी की क्या जगह है, ठीक है। अब अगर आपके पास गाड़ी नहीं रही तो अब तो कहीं पे रखना ही नहीं ना, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अफसोस किस बात का, वही तो हो सकता है थोड़ी सी बस का इंतजार, बस का इंतजार, या फिर थोड़ी सी हो सकता है कि बंदे को यानी इत्मीनान हो। आपको मैं
چھٹے امام کا واقعہ سناتا ہوں. لوگ آتے ہیں ان کے گھر پہ تو امام بڑے پریشان ہوتے ہیں, کافی پریشان ہوتے ہیں, ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ آقا سنیے کہ کیا بات ہے, آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے وہ, تو میں جو ہوں پریشان ہوں. اچھا کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں, امام بالکل مطمئن ہوتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, کچھ نہیں, بالکل مطمئن ہے. تو امام سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ الحمدللہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہوگا, کیا آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بچہ جا چکا ہے, یعنی وہ اس دنیا سے جا چکا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یعنی اطمینان, جب ان کی حیرانگی جو ان کے چہروں پہ ہوتی ہے جب امام اس کو درک کرتے ہیں, تو وہ ان کو بتاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جب بچہ میرے پاس تھا میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں, مجھے کوشش کرنی ہے, مجھے اس کے لیے وسائل کو اکٹھا کرنا ہے, شفا خدا نے دینی ہے, لیکن جو میری ذمہ داری مجھے اسے ادا کرنا ہے, میں مسترب تھا. اب جب کہ بچہ نہیں ہے تو میری ذمہ داری نہیں ہے, اس کی امانت ہی اس نے لے لی. اگر امانت میرے پاس ہوتی تو اس کا تحفظ کرنے کی ذمہ داری میرے پاس تھی نا, تو تب تو میں, اسی لیے تو میں مسترب تھا. اب کوئی آئے آپ سے امانت لے لے تو اب تو آپ مسترب نہیں رہیں گے کہ اس امانت کی آپ کو حفاظت کرنی ہے, اس کے لیے سب کچھ کرنا, نہیں, مطمئن ہے. تو یہ جو امام علی کے بھی اگر آپ زہد کے جو ہے وہ واقعات کو پڑھیں تو وہ حکومت کا وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ جو تسمہ ہے اس سے بھی میرے لیے کم قیمت ہے. یعنی صحیح ہے, اب اس کا تھوڑا سا کلیئر ہوا زہد کے حوالے سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم بالکل ایک راہب بن جائیں, ایک اسیٹک جو کہ لفظ انگلش میں استعمال کیا جاتا ہے, یا مثلا بالکل تارک الدنیا بن جائیں, خانقاہ میں جا کے رہنے لگ جائیں, کسی سے بات نہ کریں, بات بھی کریں تو آنکھیں نیچے کر کے کریں, آواز بھی ایسے نکالیں کہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے روٹی نہیں کھائی ہوئی کہ وہ بہت ہی زیادہ ہے, یا کوئی لباس ایسا اوڑھ لیں, یا کوئی داڑھی کا سٹائل ایسا بنا لیں, یا بالوں کا سٹائل بنا لیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ زاہد ہے, متقی ہے. نہیں, یہ سب ریا ہے, یہ سب شرک ہے, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر. کچھ نہیں تھی کہ بتایا نا آپ نے کہ کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی چیز مل جائے تو گم ہونے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غم زدہ ہونا یا ملنے پہ خوش ہونا, لیکن کچھ چیز اگر آپ کا نیچرلی ریئیکشن ہو کچھ دیر کے لیے, یعنی کہ آپ ہاں یا جیسے کوئی چیز مل گیا آپ نے خدا کا شکر کیا کہ جی, چلو ایک تو ایکشن اور ری ایکشن ہے نا, وہ علت اور معلول جو ہے وہ ہم اس دنیا کے قانون سے کوئی بھی خارج نہیں, ٹھیک ہے. یعنی ہر کسی کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے. کیا ہے اس کا قانون؟ میں نے چھڑا لیا, کسی کو مارا, اب میں یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ بندہ کیونکہ بہت متقی پرہیزگار ہے, زاہد ہے, تو اسے درد نہیں ہوگی, نہیں, اسے درد ہوگی, لیکن اس درد کے بعد اس درد کے ساتھ وہ کرتا کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے اس درد کے بعد, یہاں پہ کمال ہے. مجھے کوئی چیز لوز ہوئی, ممکن ہے کہ وہ ایکچوئل ری ایکشن یہ ہو کہ میں ناراحت ہوں, ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ ایسا ہو. اگر البتہ بہت سارے جو جن زاہدین کی ہم بات کریں ان کے لیے یہ پرابلم کریٹ نہیں ہوگا, لیکن ایک ریاکشن ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنی ریاضت کے اندر اس حد تک چل جا چکے ہیں کہ ان کے لیے اس چیز کی اہمیت ہی نہیں تھی. تو اس کا ان کو پتہ کہاں پہ اس طرح ہوگا, ان کو یہ ہوگا کہ خدا مجھ سے ناراض ہے, وہ اس پہ روز ہوئیں گے, وہ کہیں گے کہ مثلا نماز شب میری قضا ہوئی, اس پہ روز ہوئیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو میرا کمال یہ ہے کہ میں اس ریاکشن کو ہینڈل کیسے کرتا ہوں. صحیح. اچھا, یہ زاہدین کی سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو چابیاں مل رہی ہیں نا ان کو, اب آپ دیکھیں وہ چابی کیا ہے کہ بھی آپ جنت کا کوئی دروازہ چاہے کھول لیں, دروازہ کھولیں گے تو کیا ہوگا, کبھی آپ نے سوچا؟ جنت کی جو ہمیں شکل دی گئی ہے, مثلا جنت میں میں ویسے ڈرائنگ کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں. مثلا یہ ایک دروازے ہیں نا, دروازے ہیں یہاں پہ, ہم آئے, صحیح ہے, میں ذرا
میں اب پولیس رات میں نے کراس کیا, میں آ گیا ہوں یہاں پہ جہاں دروازے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ دروازہ نمبر 1 2 3 لکھا ہوا ہے, یہاں پہ مثلا لکھا ہوا ہے کہ حسن بھائی حسن جو ہے وہ داخل ہو جائے, صحیح. اب میرے لیے یہ دروازہ نہیں ہے, مثلا میں اگر اللہ میں نے اتنا کرم کیا جو کہ یہاں پہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ یہاں پہ کسی نے کرنا ہے, لیکن مثلا اگر یہ شہداء کا دروازہ ہے, ہم تو شہادت سے بھاگ کے رہے ہیں تو ظاہر ہے, لیکن یہ کہ چلیں یہ کہ شہداء کا دروازہ ہے, میں شہید ہوں, شہید یعنی شہداء کے اپنے دروازے ہوں گے, صدیقین کے اپنے ہوں گے, سابقین کے اپنے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ روز معاشر میں سارے جنتی آئیں اور ایک دروازہ کھلا اور سب لائن لگا کے جو ہے وہ اس دروازے سے گزرے, نہیں, کیونکہ جنت میں اگر آپ نے ایک ذرہ بھر کا بھی اچھا کام کیا آپ اس کو دیکھیں گے, اور ذرہ بھر کا بھی اگر برا کام کیا آپ اس کو بھی دیکھیں گے, جس کی وجہ سے بہت درجات ہوں. Nobody would be equal to each other at all. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جنت یعنی جیسے روز معاشر ختم ہوا, پورے صراط پاس ہو گئے, کہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کا ایگزیکٹلی سیم جو ہے نا وہ درجہ ہے. ہو سکتا ہے ایک بال کا فرق ہو, لیکن فرق ہوگا. آپ نے دنیا میں دیکھا میری جو فنگر پرنٹس ہیں, جیسے کہ وہ کئی دفعہ یعنی وہ پرنٹ ہمارے لیتے رہتے ہیں نا, پر جیسے کہ بدل جانے ہیں, اب اتنی دفعہ فنگر پرنٹ نہیں, جو فنگر پرنٹ ہیں بھائی وہ بدلنے نہیں ہیں, آپ بار بار لینے میں کوئی, لیکن پھر اب 6 بلین لوگ ہیں جو کہ اس دنیا کے اندر ہیں, لیکن میرے فنگر پرنٹس کسی سے نہیں ملتے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے بھی کسی کے ساتھ نہیں ملتے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اچھا یہ دروازہ آ گیا, اب حسن لکھا ہوا ہے, میں جو ہے وہ اس میں داخل ہو گیا, مثلا آپ لوگوں کے اپنے دروازے ہوں گے, میں ادھر چلا گیا, اب اندر گئے, مثلا شہداء ہیں, سب ہیں, جان پہچان یعنی یہ وہ السلام علیکم وعلیکم السلام, پھر وہ باقی جنت کی چیزیں. آپ یہ ایک عالم ہے, ٹھیک ہے, میں نے ابھی آپ کو ڈائمینشنز کی بات بتائی, یہ ایک عالم ہے. اس کو اگر آپ یونیورس کہنا چاہے یونیورس کہنے, جس طرح سے بھی آپ کو اچھا لگے, یعنی یہ ایک پوری دنیا ہے, یعنی یہ ایک پوری کائنات ہے جس میں کہ میں ہوں, شہداء ہیں, صحیح. اب اگر میں نے اس سے اس طرف جانا ہے, میرے پاس اگر لیاقت ہوگی تو میں دوسری طرف جا سکتا ہوں. یعنی کیا, اگر میں صدیقین میں سے بھی تھا تو میں صدیقین کی جگہ پہ بھی جا سکتا ہوں, صحیح ہے. یعنی اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو جو زہد ہے وہ جڑ ہے, وہ روٹ ہے, کہ اگر کسی کے پاس یہ آ گئی تو اس کے پاس یہ لیاقت آ جائے گی کہ وہ جنت کی کسی بھی دروازے کو کھول سکتا ہے. ماسٹر کی مل گئی, ماسٹر کی مل جائے گی, صحیح. تو یہ اچھی چیز ہے اگر انسان دیکھیں کیا کچھ لوز کر رہا ہے زہد نہ رکھ کے. البتہ وہ جو جنت کی ریالٹی اور عالم ہے اور پرسیپشن ہے وہ ساری اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اچھا ایک اور دروازہ جو ہے وہ صبح سے شام ہدیہ آتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. بہترین ہدیہ زاہد کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم نے تو دنیا میں شہوتیں الا ماشاء اللہ رکھیں اور ان کو پورا کیا جیسے بھی ہو, تو کچھ ہماری شہوتیں اس طرح سے پوری نہیں ہو سکیں جس طرح سے ہمیں پوری کرنی چاہیے تھی, کمی رہ گئی, ٹھیک ہے. اب کیونکہ کمی رہ گئی تو کیا ہوگا, ہمارا جو ہے نا ذہن ہو گیا تھا یار جنت میں جائیں گے کمی پوری ہو جائے گی, صحیح ہے نا. تو اب ہمارے لیے کیا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں چل رہی ہوں, یہاں پہ لینے جاتے ہیں $4 لگ جاتے ہیں, صحیح ہے. فری میں ملے تو اچھا ہے نا, کیا ہی بات ہو, نہر گزر رہی ہوں دروازے کے باہر گئے, بالٹی بھری اندر آ گئے. شہد مہنگا ہو, شہد کتنا مہنگا ہے یہاں پہ, $8-9 کا پتہ نہیں کے جی, اچھا شہد اگر آپ کو. پھر اس کے بعد پھل ہیں, درخت ہیں, تخت ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں جواہر کے ساتھ لگے ہوئے, لباس ہمارا بالکل فرسٹ کلاس قسم کا, یعنی چمک دمک کے ساتھ, جیسے سلک اور یہ وہ سارا کچھ سونا چاندی لگا ہوا ہے. ساتھ میں بڑے گھروں کے اندر حجرے, سب میں جائیں وہ مثلا اپنے وسائل اکٹھے ہوئے ہیں, سارا کچھ. یعنی ہمیں یہ ہے ہمارے ایک زاہد
ایک زاہد جس نے اپنی دنیا میں زہد کیا ہو، آپ کے خیال میں اس کے لیے ہدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے تو یہ شہادتیں نہیں رکھی. اس کے لیے ہدیہ جو آیا کرے گا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، یعنی اب یہ ایک ہدیہ میں بتا رہا ہوں جو کہ سورہ یاسین کے اندر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا تم پر سلام ہو. کم چیز نہیں ہے، آپ کا خالق آپ پہ سلام. یعنی وہ تو یہ خالق کی طرف سے دعا ہوگی تو اگر سلامتی تو ظاہر ہے کہ جنت کے اندر سب سلامتی ہے، یعنی ایک قسم کا آپ ریوارڈ کر لیں کہ بھئی اب آپ جیسے کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم میرے سے راضی. یہ بات سننا ایک ہدیہ ہے. ایسا ہم امام حسین کے پاس پہنچتے، امام حسین کہتے ہیں بسم اللہ آؤ، میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو. فانی جی فانی کے طور پہ ہدیہ یعنی جیسے ہوتا ہے ایک تحفہ ہے، یعنی ایک اچھی چیز ہے. وہی جو میں نے امام حسین کی ایگزامپل دی، اگر امام حسین کہتے کہ نہیں میں تم سے راضی نہیں ہوں تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک افرمیشن ہے، ایک سٹیمپ ہے، آپ کو ایکنالجمنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا حجابوں کی بھی بات ہو گئی تھی نا، حجاب کے حوالے سے بات ہو گئی تھی. اچھا 74 پہ میرے علاوہ کوئی اس کی روح قبض نہیں کرے گا. یعنی اب یہ جن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی روح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یعنی کہہ رہا ہے کہ کوئی اور نہیں کرے گا. میں اس کو مرحبا کہوں گا، اس کی روح قبض کرتے وقت اسے خوش آمدید کہوں گا. میرے پاس آنے پر تجھے اے میرے بندے خوش آمدید ہو. جس قدر اس بندے غریب نے یہ روایات نقل کی ہیں، سب معتبر اور صحیح روایات ہیں. آقا کہہ رہے ہیں اپنی بات کو، ٹھیک ہے. اب اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو جو روح کا قبض ہونا ہے، یا مثلا اگر آپ اس کو حصار کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو یعنی اگر ویسے ہم لفظ تھوڑا سا کھیلیں، یعنی قبض کرنا یعنی حصار کر دینا، پکڑ لینا، پوزیشن مثلا پوزیشن قبضہ، ٹھیک ہے. میں تا مربوطہ سب پہ لگا دیتا ہوں پھر عربی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہی ہوتا ہے نا، ایک چیز بھاگ رہی ہے آپ نے اس کو پکڑ لی، نہیں ایک چیز جو ہے اس کو جا کے آپ نے مثلا وہ آزاد ہے، مثلا آپ نے اس کو حصار میں لے لیا، اپنے وہ اختیار سے ادھر نہیں جا سکتے. چڑیا اڑ رہی ہے، آپ نے اس کو جا کے پکڑ لیا. صحیح. قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اپنے سے نسبت دی ہے کہ میں نکالوں گا روح. توفع جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بیسیکلی جب کمپلیٹ ٹرانسفر ہو نا، عربک میں جب کمپلیٹ ٹرانسفر کی بات ہو رہی، مثلا آپ کے پاس $100 سے اکاؤنٹ میں، آپ نے $100 ہی ٹرانسفر کر دیے، نہ کہ مثلا 99.99 نہیں، یعنی کمپلیٹ ٹرانسفر. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ خدا خود اپنے آپ سے نسبت دیتا ہے، صحیح. دو ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام، خدا ان کو اپنے زمان میں رکھے، مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. اور تین جو ہے وہ ملائکہ، یعنی یہاں پہ جمع ہے، صحیح. اس کے علاوہ پھر ہم تفاسیر کے اندر اور نہیں جا رہے، صرف ان تین چیزوں کے اوپر. اب شفاعت کا بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا، پھر وہ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا. دیکھیں ایکسیپٹ وہ لوگ جن کو کہ میں پرمیشن دے دیتا ہوں، صحیح. ایک جگہ پہ کہتا ہے شفاعت نہیں ہوگی. تو اب اگر آپ نے شفاعت کے موضوع کو دیکھنا ہے تو ان تینوں قسم کی آیات کو جمع کر کے پھر آپ کو شفاعت کی سمجھ میں آئے گی. اسی طرح سے یہی ہے، یا توفع یا ہے نا کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جن کا ٹائم آ گیا ہوتا ہے ہم ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جن کا نہیں آتا ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ جب خدا اپنے آپ سے نسبت دے رہا ہے یہ تشرف ہے. تشرف سمجھتے ہیں؟
تشرف یعنی عزت افزائی. صحیح ہے. اگر جب حضرت ملک الموت علیہ السلام آ رہے ہیں, صحیح ہے, حضرت ملک الموت علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ حسن بھائی آ جاؤ, تمہارا ٹائم آ گیا. اب یہ جو حضرت ملک الموت علیہ السلام آ کے میری روح کو یعنی بیسکلی اب وہ بھی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ روح جسم میں نہیں ہے, وہ سارا کچھ وہ اپنے ذہن میں رہے, لیکن انہوں نے کہا کہ حسن آ جاؤ. اب یہ جو وہ آ رہے ہیں, اس کام کی جو نسبت دی جا رہی ہے وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام سے, لیکن حضرت ملک الموت علیہ السلام کوئی کام خدا کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ اگر حضرت ملک الموت علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت ہے میری روح کو نکالنے کی, تو طاقت کی طرف سے ملی ہے ان کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یعنی ہر پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بات خدا پر ہی جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن ان تین چیزوں کو جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے, مثلا یہاں پہ وسیلہ ایک وسیلے سے, یہاں پہ بہت سارے وسیلوں سے, یعنی حضرت ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک پوری ٹیم ہے ملائکہ کی جو کہ روحیں جو ہے وہ نکالتے ہیں, صحیح ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا. وہ میں کیا, یعنی کیا, یہ تشرف ہے, یعنی یہ عزت افزائی ہے اس شخص کی. یعنی کیا ممکن ہے ایسا ہو اس شخص کے لیے. جب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جو ان کا آخری سانس تھا, یعنی بغیر کسی سبب کے, کہ کوئی سبب ہو, کوئی وسیلہ ہو جو ان کے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں نہیں تھا. ارجعی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے پاس آ جا, اے نفس مطمئنہ, میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, تم مجھ سے راضی. کوئی سبب نہیں ہے بیچ, ٹھیک ہے. یہ یعنی ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کی روح کو قبض نہیں کرے گا, میں اس کو مرحبا کہوں گا, اس کی روح قبض کرتے وقت اسے خوش آمدید کہوں گا. میرے پاس آنے پر تجھے میرے بندے خوش آمدید ہو. جس قدر اس بندہ غریب نے, یہ سب معتبر ہیں. ان روایت کو اگر کسی قدر و وسعت دوں تو وہ عبارتیں جو اخبار اور مناجات خمسہ عشرہ میں ہیں, وہ عبارتیں جو مناجات, یعنی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی جو ہے وہ پھر ایک لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. تو ہم اتنی بڑی لمبی ڈسکشن میں نہیں جاتے. آپ کو اگر یاد ہو تو جمع بندی کر دیتے ہیں تھوڑی سی, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں خاص سے آج کل آپ کو پتہ ہے نماز کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے, یعنی آپ کا درس جو ہے وہ لمبا ہو گیا ہے. اب یہ میرا قصور نہیں ہے, مغرب اگر آپ چاہیں تو پھر سورج سے کہیں گے آپ جلدی چلے, آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. جمع بندی کریں اگر ہم, تاکہ آپ کی توجہ واپس رہے ان سب چیزوں پہ کہ ان تمام کی تمام احادیث کا جو مین پرپس تھا وہ کیا تھا. آپ کو ایک تو اشتیاق یا شوق دلایا جائے, ٹھیک ہے. اس غفلت جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں, جن چیزوں کو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں, جن وسیلوں کو ہم نے کیا بنایا ہوا ہے, اپنا پرائورٹی اور مقصد بنایا ہوا ہے, ان کو ختم کریں. جو حقیقی فائدہ اور نقصان ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہو جائے. چوتھا, حقیقی فائدہ اور نقصان یعنی کیا, یعنی اگر آپ حقیقی فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہے کہ بندے آ جا. حقیقی فائدہ یہ نہیں کہ جنت میں داخل ہو رہا ہے. جنت کے اندر داخل ہونا ایک چیز ہے جو کہ آپ کو ملے گی, لیکن اگر یہ ہو کہ یعنی ایسا ہو کہ آپ کے پاس وہ جو کہ چیزیں خدا نے جو آپ کو فیوزات یہاں پہ دینے تھے, ایمان نہیں ملا اس طرح سے جیسے کہ ملنا چاہیے تھا, زہد نہیں آیا جیسے ملنا چاہیے تھا, وہ خدا نے اس طرح سے محبت نہیں کی ہمارے ساتھ جیسے کہ محبت کرنی چاہیے تھی, وہ ساری چیزیں ہمارا نقصان ہے. جہنم نقصان نہیں ہے, جہنم یعنی ہے تو صحیح نقصان, لیکن وہ حقیقی نقصان نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ جہنم کے اندر لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ یعنی جب روز معاشر ہوگا نا کہیں گے کاش, یعنی روز معاشر میں کہیں گے کہ کاش کہ ہم تراب ہو جاتے, یعنی ہم کچھ بھی نہ ہوتے. کس بات پہ؟ شرمندگی جو ان کو,
ابھی آگ میں جلنے نہیں لگے, ابھی ملائکہ آ کے ان کو زنجیروں میں باندھ کے لے کے نہیں جا رہے جہنم, نہیں, یہ صرف اور صرف نامہ اعمال جو ہے وہ پوری کائنات کے سامنے کھول دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کاش کہ ہم کچھ بھی نہ ہوتے, یہ نقصان ہے. تو یہ جو ہے انسان جو ہے اس کی طرف جائے. اور دوسری جو وہی جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ جو خدا کے کرم ہے جو کہ وہ اپنے اولیاء پہ ڈالتا ہے, انسان کے پاس کم سے کم یہ انفارمیشن آ جائے کہ بھئی اس سے زیادہ بلند مرتبے ہیں. اگر میں نے نماز روزہ اور حج وغیرہ زیارتوں پہ چلا گیا اور میں نے سمجھا کہ میں کہیں پہنچ گیا ہوں, یہ کہیں پہنچنا نہیں ہے, یعنی بہت سارے درجات ہیں جس پہ مجھے جانا چاہیے تھا. یہ صرف ایک انفارمیشن کے لیے بھی اچھی چیز ہے, صحیح ہے نا. اور آپ کو یاد ہے اور بھی تھا ایک فائدہ, ہاں سب سے فائدہ تو بڑا ملاقات ہے, لیکن یہ جو اشتیاق آپ کو دلایا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ معرفت الہی کی طرف ہے. لیکن اس کا جو ایک بہت اچھا فائدہ ہے وہ جلدی ہوگی نماز, سورج میں ہاں نہیں یہ ایسا نہیں کر سکتا, جو تحقیق وقت ہے مغرب کا اس پہ آزاد. اچھا پانچواں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا لفظ میں برر کر کے لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ ساری کی ساری احادیث کو دیکھیں تو جو معیار بنتا ہے ان لوگوں کا جن کو یہ ساری چیزیں ملی وہ اخلاص ہے, تاکہ ہم اپنے اعمال کو بھی کیا کریں, خالص کر لیں. مولانا صاحب مگر مولانا جب اللہ میاں نے تو کہا ہے کہ وہ سب کے پردے ڈالے گا, تو یہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی اپنے آپ کو سب کے سامنے کھول دے گا, تو کھول کیوں دے گا؟ وہ تو نہیں کھولے گا, آپ خود اپنے آپ محسوس کریں گے. جی اب اصل میں دیکھیں جو تبصر سرائر یعنی وہ جو روز معاشر کے جو بہت ساری اس کی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے اس کے مختلف نام پڑ گئے. یوم الدین بھی ہے, قیامہ بھی ہے, یوم الساعہ بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے بہت سارے اس کے ٹائٹلز پڑ گئے. وہ اس وجہ سے کہ اس کی صفات کے حوالے سے. تو ایک صفت یہ بھی ہے کہ سارے اسرار کو, ساری چیزوں کو, پردوں کو کھول دیا جائے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی میں وہاں پہ پہنچا, میں نے یہاں پہ اس دنیا میں بہت سارے عیوب مجھے لوگوں کے پتہ تھے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ میں ان کے عیوب کو چھپاتا رہوں. یعنی میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی عیب کو میں نہ کھولوں کسی کے لیے نا. اب اس کا جو اجر ملے گا مجھے وہ یہ ہے کہ حد تک ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا کہ حساب کتاب خود خدا ایک ایسی جگہ پہ کرے گا جہاں پہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں ایسا ہوں کہ ہر کسی کا عیب میں کھولنے کے لیے تیار ہوں اور سب کچھ میں جو ہے وہ کسی کو میں چھوڑتا نہیں ہوں, بخشتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. اب اس کا جو یہ جو تجلی کرے گا نا ادھر, یعنی یہ جو پروجیکٹ کرے گا روز معاشر میں, وہ یہ ہے کہ میرے ساری چیزیں سب کے سامنے عیوب جو ہے وہ عیاں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ایسے ہیں لوگ جن کے ساتھ پرائیویٹ سیشنز ہوں گے, ان کا حساب کتاب کر کے. کئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں کیا کیا, اپنا حساب کتاب کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ جو ایکشنز جو بھی یہ کائنڈ آف امپورٹنٹ ہے, جو بھی ہم جس طرح سے بھی اس دنیا کو, اس زندگی کو گزاریں گے, یہ زندگی ہی کی پروجیکشن ہے روز معاشر. تو اگر میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اگر میں نے سونے سے پہلے اپنا حساب کتاب کر کے میں سویا, تو وہاں پہ میرا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ میں نے لوگوں کے پردے رکھے, ادھر بھی میری چیزوں پہ پردے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہے. تو یہ اخلاص یہ ہوگی بات آگے ذہن میں. اب جو اگلا ہے وہ بھی میں تم کو اے میرے بندوں گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں اپنے بندے کو اپنے نور کا اور اپنے جلال و کبریائی کا نظارہ کرواؤں گا. صحیح
نور کا اور کبریائی کا نظارہ. اب اس سے اگر آپ آگے چلے جائیں اور جہاد کے ثواب میں اس روایت کی جس میں شہید کے لیے 7 اوصاف بیان ہوتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں الصابر انہو 7ویں خصلت یہ ہے کہ شہید کی ہے کہ وہ اللہ کے وجہ پر نظر کرے گا اور ہر نبی اور شہید کے لیے لذت بخش ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ تو ہے نہیں. وجہ کی ایکسپلینیشن ہم آلریڈی تھوڑی سی دے چکے ہیں رائٹ. اگر آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے تو وہ پریویس درس ریکارڈڈ ہے, آپ ان میں جا کے جو ہے وہ ڈیفینیشن کو نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی کیسے نظر ہے اور کس طرح سے وہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ ایکسپلین ہو چکا ہے. صحیح. لیکن اگر چلیں ایک مثال دے کے ہم درس کو تمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب نماز پڑھیں گے. نماز کیا ہے؟ تھینک یو بھی ہے, پیار محبت کا اظہار بھی ہے. ٹھیک ہے, اوبلیگیشن بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے, اس کو بالآخر پورا کرنا ہوتا ہے. مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ ملاقات ہے. ٹھیک ہے, اب ہم سب لوگ کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اپنے اپنے درجات کے مطابق ہم اس ملاقات سے فائدہ اٹھائیں گے. صحیح نا. اپنی جو آپ کا ایمان ہے, جو تقویٰ ہے, جو پرہیزگاری ہے, جو اعمال ہیں, گناہ ہے, جو کچھ بھی ہے, سب ان کی بیس پہ. حالانکہ کھڑے سب ایک کام کر رہے ہیں, جھک بھی رہے ہیں, سب جو ہے وہ رکوع ہے, سجدہ ہے, سارے کام ایک ہی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے ہر کسی کے اپنے اپنے درجے کے مطابق وہ خدا کے ساتھ ملاقات کر اس کو اس کا کیا اجر ملتا ہے, لیکن اپنا اپنا اس کو فائدہ مل رہا ہے, یا اس کی ملاقات کی کیفیت مختلف ہے. اب اگر کوئی ہم میں سے ایسا ہو کہ جس کا درجہ وہاں پہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو یعنی وہ شخص خدا کی جس طرح کے جب ملاقات کر رہا ہے تو وہ خدا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس کی توجہ خدا کی طرف ہے اور خدا کی توجہ اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے لیے ملاقات کرنے آیا. ہاں جی آغا صاحب کیا حال ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں آغا ٹھیک ہے, آپ بھی خیریت سے؟ ٹھیک ہے, یعنی آپ سب کچھ ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے, آپ کوئی مسئلہ تو نہیں, آپ کافی دیر کے بعد نظر آئے. ہاں آغا کیسا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہو رہا ہے سر. تو میں کیا کر رہا ہوں, اب یہ جو میری ملاقات ہے کہنے کو میں لیٹس سے کہ میں کہنے کو میں آغا کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں, لیکن چہرہ کس کا میں دیکھ رہا ہوں؟ آغا کا. کبھی کبھی اس طرف بھی توجہ چلی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تکبیرۃ الاحرام, اللہ اکبر. ہاں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ پھر ہاں بھائی یہ ٹیبلٹ بڑی اچھی ہے, وہ کہیں سے آ گئی, اچھا مجھے ڈیل مل گئی, ابھی یہ کرنا ہے, یہ وہ. ہاں جی صحیح ہو, آپ عظیم ہو, عظیم ہو. آپ پھر لگ گیا بندہ. یعنی اس طرح کی ملاقات ہے. یہ ملاقات وجہ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے, بلکہ عرفاء کی نگاہ میں یہ خدا کی توہین ہے. ابھی میں نے جیسے کیا, آغا کو محسوس ہونا چاہیے کہ میری توہین, یعنی ملاقات کرنے میرے ساتھ آئے ہیں اور باتیں کدھر کی کر رہا, اور کبھی ہوا پھر ہم اس کو جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا تیرا شکر ہے. مثلا ہم نے نماز پڑھی اور ہو سکتا ہے وہ جب بھی کریں, کسی دوسرے پر اپنے آپ کو بہتر کہیں کہ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا. ایسا بھی تو سوچ سکتے ہیں, ایسا اپنے مثال دیا چلو جان چھوٹی دوسرے سے, یہ بھی تو ہوتا ہے, چلو نماز پوری ہو گئی. ہاں یعنی بوجھ اتر گیا, وہ سب چیزیں. لیکن جو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو خدا کی وجہ کی طرف نگاہ کرنی ہے یہ ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. شہداء کے لیے یہ 7ویں صفت جو ہے وہ, یعنی ان کو جو انعام ملتے ہیں, یہ 7ویں صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ خدا کے وجہ کو جو ہے وہ دیکھیں گے. یعنی کیا؟ یعنی اس وقت کسی اور چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے,
اور نہ ہی خدا کی توجہ کسی اور کی طرف، یعنی اس کی توجہ کو آپ کثرت میں نہیں کر سکتے کہ مثلا اچھا خدا نے اب میری طرف توجہ کر دی تو دوسرے پہ توجہ اس کی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ ایکسکلوسیوٹی ہے نا یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جب شہید جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تم آ جاؤ، میں تمہیں رزق دوں گا، تم میرے پاس ہو، تم زندہ رہو گے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو وجہ اللہ کی اگر زیادہ آپ ایکسپلینیشن چاہیں وہ آپ کر لیجیے گا. ابھی ہم ختم کرتے ہیں تاکہ آپ میں سے اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو وضو کر سکیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، کہاں پہ ہم ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو یہ سب جاننے کے باوجود اگر وہ میرے جیسے بندے پہ رحم کر رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ مہربانی ہے، اس کا شکریہ. اور جو گناہ کر چکے ہیں خدا ان کو معاف کرے، اور جو آئندہ کریں گے خدا ان کو بھی معاف کرے. مسلمانوں کی پریشانیوں کو خدا دور کرے، ہمارے زبان کے ظہور کے ساتھ ان کے اصحاب انصار میں شمار کرے، ان کا اسلامی کی حفاظت کرے، رابر معظم کو اپنے زمان میں رکھے، دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھے. جو اسلام کے دشمن ہیں جو ہدایت نہیں پا سکتے خدا ان کو نیست و نابود کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا